ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ ٹی کے دیکھ رہے ہیں. سینئر صحافی صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو آپ کی خبر اور ٹویٹر پہ ہر جگہ اس وقت آپ کا نام لے کر وہ خبر کوٹ کی جا رہی ہے. سب سے پہلے آپ نے وہ خبر دی کہ استعفیٰ رکھ لیا گیا ہے, علی امین گنڈا کو ہٹایا جائے گا. آنے والے کینڈیڈیٹ کے حوالے سے بھی آگے کے حوالے سے بتائیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں, یہ کافی عرصے سے معاملہ چل رہا تھا اور آلموسٹ 3 مہینے پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, اور 3 مہینے پہلے بھی عمران خان صاحب نے کچھ نام مانگ لیے تھے, لیکن اس دوران پھر علی امین گنڈاپور نے ایک گفتگو کی تھی کہ 90 دن کے اندر اندر میں اگر نہ عمران خان صاحب کو رہا کروا سکا تو پھر سیاست چھوڑ دیں گے اور یا عہدہ چھوڑ دیں گے, اس طرح کی کوئی بات کی تھی. وہ 90 دن بھی اتفاق سے آج یا کل پورے ہو رہے ہیں, مکمل ہو گئے ہیں. تو اس دوران کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی نہیں, لیکن اصل مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ مختلف تھے علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں. تو 3 مہینے پہلے عمران خان صاحب نے 3 نام مانگے تھے, 3 نام پہنچے تھے ان تک اور ان ناموں کا بھی علم ہے, لیکن وہ پھر معاملہ مؤخر کر دیا گیا. اس کے بعد پھر جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی, یہ 8 دن پہلے جو ان سے ملاقات ہوئی ان کی عمران خان صاحب سے, تو اس ملاقات میں بھی تقریباً سارے معاملات طے ہو چکے تھے اور فائنل ہو گیا تھا کہ علی امین گنڈاپور اب سی ایم نہیں ہوں گے, اور ان کو اس دوران نئے نام کا فائنل کرنا تھا, اس لیے یہ ٹائم لیا گیا. اور اس بات کا علم علی امین گنڈاپور کو بھی تھا کہ ان کی بطور وزیر اعلیٰ جو اننگز ہے وہ ختم ہونے والی ہے, تو اس لیے لیکن شاید ان کا خیال تھا کہ کوئی تھوڑی بہت تگ و دو کرنے کے بعد ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا فیصلہ تبدیل ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. اب آگے کی بات جو ہے, کیونکہ اس دوران ہر ڈویژن سے تقریباً ایک نام عمران خان صاحب نے لیا تھا, ہر ڈویژن سے ایک نام گیا تھا. ان میں پھر فائنل انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کو فائنل کیا اور انہیں میدان میں اتارا ہے. وہ ینگ لاٹ میں سے ہیں اور اس لیے کہ تھوڑا سا ایک ایگریسو پالیٹکس کرنی ہے عمران خان صاحب کو آنے والے دنوں میں, کیونکہ ان کا جو مطمع نظر ہے وہ اقتدار ہرگز نہیں ہے, اور ان کا ہے کہ ان کی جو تحریک ہے رول آف لا کی اور کانسٹیٹیوشن کی ریسٹوریشن کی, وہ کم از کم ایک مؤثر تحریک کے طور پہ آئے اور وہ اپنا گول اچیو کریں. اب اس میں ٹائم فریم میٹر نہیں کرتا, اور پھر یہ کہ 28 نومبر بھی قریب آ رہی ہے اور آلموسٹ 49 ڈیز رہ گئے ہیں, نئے نوٹیفیکیشن ہوگا یا نئے آرمی چیف آئیں گے, یہ بھی ایک معاملہ کافی ہے. اور پھر 26 نومبر کا قتل عام جو ہوا تھا اس کی بھی پورا سال ہونے کو ہے, اور اس کے لیے بھی کچھ ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی ہے. تو یہ بہت سارے عوامل ہیں, اور خاص طور پہ جو بنیادی وجہ بنی ہے وہ یہ ہے, اور سہیل آفریدی صاحب کو بھی اسی لیے لایا گیا ہے, اور ان کا تعلق بھی قبائلی علاقوں سے ہے, ان قبائلی علاقوں سے جو پہلے فاٹا کہلاتے تھے اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں, اور وہاں پہ ایک بہت ہی خونی قسم کا فوجی آپریشن چل رہا ہے, جہاں پہ جو زیادہ تشویش کی بات ہے ہمارے افسر اور جوان بہت ہی وہ زیادہ شہید ہو رہے ہیں, اور ان کی شہادتوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور پاکستان اس وقت نمبر 1 ملک بن چکا ہے جس کے فوجی جوان اور افسر اس طرح کے آپریشن میں شہید ہو رہے ہیں. تو عمران خان صاحب جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ, اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی تبدیل کرنی چاہیے, اسٹریٹجی ایسی ہونی چاہیے کہ ٹارگٹ کر کے اگر کوئی ہے تو اس کو پکڑا جائے, دبوچا جائے, مارا جائے, نہ کہ اس طرح کے اس کو کہا جاتا ہے یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں. تو یہ کیسا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے جس میں ہمارے 14 15 16 جوان سینئر افسر جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں؟ یہ ان کا خون اتنا ارزاں نہیں ہے, اور یہ ہمارے ہی عزیز و اقارب ہیں, ہمارے ہی بہن بھائی ہیں, ہمارے ہی بچے ہیں. تو اس لیے اس اسٹریٹجی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور کل بھی انہوں نے کہا کہ اورکزئی کا واقعہ اس کے بعد تو ممکن نہیں ہے کہ اس کو مزید ڈیلے کیا جائے, اس لیے سہیل آفریدی انہی علاقوں سے ہیں اور جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اگر یہ بات صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ فتنۃ الہند ہے یا فتنۃ الخارج ہے اور یہ انڈین سپورٹس ان کو حاصل ہے, تو یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا, بلکہ ان کو کنٹرول کرنا کافی ضروری ہے.
کہ یہ ہماری سرحدیں کیوں اتنی غیر محفوظ ہیں؟ صابر صاحب، اچانک 9 اکتوبر کو یہ انکشاف ہوتا ہے کہ منشیات کا کاروبار بھی کر رہے ہیں، مختلف کک بیکس بھی لے رہے ہیں، طالبان کے سپورٹر ہیں، حامی ہیں، ان سے فائدہ کرنے کے لیے ان کو عمران خان نے استعمال کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سب کچھ، اور پھر ایک الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے ارکان آزاد ہیں. تو یہ کیا کھچڑی پکائی جا رہی ہے؟ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ طالبان کو پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں تسلیم کیا گیا، اور مسلم لیگ نواز اسامہ بن لادن سے پیسے لیتی رہی. حیرت انگیز طور پہ یہ دونوں جماعتیں اس وقت یہ پروپیگیٹ کر رہی ہیں، اور ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ہمارے سرکاری دانشور، وہ یہ بات کر رہے ہیں. یہ سہیل آفریدی کیا اگر کوئی نومولود بچے کو بھی نامینیٹ کر دیں گے نا عمران خان صاحب، تو یہ ان پہ بھی کوئی نہ کوئی ایف آئی آر، کوئی نہ کوئی اس طرح کے الزامات لگا دیں گے کہ ان کے دادا نے یہ کام کیا تھا، ان کے نانا نے یہ کام کیا تھا، اس لیے یہ بچہ بھی مجرم ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کے صورتحال قابو میں نہیں آ رہی. آپ نے دیکھا کہ کل علی امین گنڈا پور کا معاملہ ادھر ہوتا ہے، اور پھر علی امین گنڈا پور کو کہا گیا کہ ڈٹ جاؤ، پیچھے نہیں ہٹنا، ہم سنبھال لیں گے، آپ نے استعفیٰ نہیں دینا تو اسمبلی توڑ دیں. اس طرح کی حرکتیں کل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور میں نے تقریباً 4 گھنٹے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انہوں نے استعفیٰ بھیج دیا، لکھ دیا، بھیج دیا گورنر صاحب کو، تو اس کے بعد آپ نے کل ایک شام تصویر دیکھی ہوگی کہ فی الفور پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں صلح بھی ہو گئی، اور وہ جو نورا کشتی جو چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کی داستانیں دوبارہ بحال ہو گئیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت پورے کا پورا سسٹم، پوری کی پورے حکومتی ادارے جو واپس بات اسی طرف آئے گی، وہ سب کے سب ایک ہی کام کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کرش کیسے کرنا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اب تک انہوں نے، جو کہ ناکام مقصد ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے میڈیا کو فارغ کر دیا، اس کا گلا دبا دیا، اس کا تہس نہس کر دیا، جوڈیشری کا تہس نہس کر دیا، آئین کو تہس نہس کر دیا، ایک چوری کا نظام لے کے آ گئے، الیکشن چوروں کو بٹھایا ہوا، اجنبی لوگوں کو انہوں نے جعلی فارم 47 دے کے ایوانوں میں بھیج دیا، ملک پر مسلط کر دیا. نہ گورنر ہاؤس میں لیجیٹیمیسی ہے، نہ ایوان صدر میں لیجیٹیمیسی ہے، نہ پی ایم ہاؤس میں لیجیٹیمیسی ہے. ان لیجیٹیمیٹ سسٹم کو انہوں نے انسٹال کیا ہوا ہے، اور بضد ہیں کہ اس کو تسلیم کیا جائے. اور پھر اگلی بات ہے کہ وہ کوئی ڈیلیور نہیں کر پا رہے. جب وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو پھر آپ کیوں اس سارا اپنے ایک فالس فلیگ آپریشن اور جعلی نظام کا بدلہ جو ہے وہ کیوں پاکستان کے عوام سے لے رہے ہیں، پاکستان کی سلامتی کو کیوں داؤ پر لگایا ہوا ہے؟ 3 سال آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے ہو گئے ہیں، 45 دن باقی ہیں. کل میں نے کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ پڑھا کہ جی اب ہم کوئی رعایت نہیں کریں گے، اب ہم معاف نہیں کریں گے. تو بھائی پچھلے 3 سال آپ نے کیا کیا؟ 3 سالوں میں آپ کی کارکردگی یہ ہونی چاہیے تھی، آپ سرخرو ہوتے اور بتاتے کہ ہم نے سرحدیں محفوظ کر لی ہیں، پاک ایران بارڈر ہمارا محفوظ ہے، پاک افغان بارڈر محفوظ ہے، پاکستان امن کا گہوارہ بن گیا ہے، کوئی دہشت گرد نہیں ہے. جب آپ خود کہتے ہیں کہ بلوچستان میں 1500 لوگ ہیں اور ہم ان 1500 لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال نہیں ہونے دیں گے، بھائی 1500 لوگ ہیں تو پچھلے 3 سال سے آپ روزانہ ایک دہشت گرد کو بھی مارتے تو 3 سالوں میں وہ سارے کے سارے ختم ہو جانے تھے. 1500 بھی ہیں تو 2 مارتے، 2 ڈیلی ماریں تو آپ کا ختم ہو جاتا ہے جی، 3 سالوں میں پورا سکور ہو جاتا ہے. تو پھر وہ 1500 ہیں تو آپ پہ سارے پہ بھاری کیوں ہیں؟ یہی بات انہوں نے کہا کہ جی مٹھی بھر ہیں خیبر پختونخوا میں. بھئی وہ مٹھی بھر ہیں تو آپ کی فورسز کیا کر رہی ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی توجہ ہی ادھر نہیں ہے، آپ کی پریورٹی ہے ہی نہیں. وہ آپ کی پریورٹی ہے فارن پالیسی، آپ کی پریورٹی ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات، چائنا کے ساتھ تعلقات، چائنا کے ساتھ میں ڈیل کروں گا، انڈیا کے ساتھ میں نے کرنا ہے، افغانستان کے ساتھ میں نے کرنا ہے، امریکہ کی خوشنودی میں نے حاصل کرنی ہے، سعودیہ کے ساتھ میں نے کرنا ہے، یو اے کے ساتھ میں نے کرنا ہے، قطر کے ساتھ میں نے کرنا ہے. جب آپ کی پریورٹیز یہ نہیں ہے، آپ کی پریورٹیز ہیں چند ایک خاندان کو سپورٹ کرنا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے.
جو اس وقت یہ جو رونا ہم رو رہے ہیں پچھلے 3 سالوں سے، وہ یہی رونا رو رہے ہیں کہ خدا کے لیے اب 3 سال کے بعد کل کور کمانڈرز کانفرنس میں کیا رہا ہے، اب اس کوئی اسپیئر نہیں کریں گے. بھئی 3 سال آپ نے کیا کیا؟ تو الیکشن کمیشن والا معاملہ کیا ہے؟ یہ کھچڑی بھی پکائی جا رہی ہے سہیل آفریدی کا راستہ روکنے کے لیے. دیکھیں الیکشن کمیشن بھی وہی بات ہے نا، سہولت کار سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں. یہ کیا کریں گے؟ 8 فروری کو بھی یہ سارے آزادی تھے، 8 فروری کو بھی بلے کا نشان نہیں تھا، لیکن عوام نے جو بھی نشان انہوں نے دیا، ہانڈی روٹی بھنڈی توری کریلا جو نشان تھے ان سب کو انہوں نے اپنے امیدوار بھیجے. لیکن وہ پہلے بھی ان کو تو پاکستان تحریک انصاف کو تو اسی دن پارٹی کی حیثیت ان کی ختم کر دی گئی تھی جب قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے بلے کا نشان چھینا تھا. وہ انڈائریکٹلی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس وقت آپریشن تھا کہ ان کو بطور پارٹی فارغ کر دیا جائے. بطور پارٹی تو آپ نے کب سے ان کو فارغ کیا ہوا ہے؟ یہ تو پاکستان کے عوام ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس پارٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے اور وہ عمران خان کے ساتھ لنک ہیں. تو اس لیے اس طرح کے نوٹیفیکیشن سے کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ نوٹیفیکیشن کیا، یہ پورے کا پورا الیکشن چوری کر کے دیکھ چکے ہیں، پھر مخصوص نشستیں ان کو دے چکے ہیں ہارے ہوئے لوگوں کو. تو اتنا کچھ کر چکے ہیں تو کچھ نہیں ہوا، تو اس نوٹیفیکیشن سے کیا فائدہ ہونا ہے؟ آج شام کو آپ دیکھ لینا خیبر پختونخوا میں جو اجلاس ہے اس میں کتنے لوگ آتے ہیں. تو صابر صاحب اگر جو آپ کو نہیں لگ رہا یہ راستہ روکے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی جیسے سینسٹیو جگہ پہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ ایک اور کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تو کیوس بہت زیادہ ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیوس تو پہلے دن سے ہی ہے. کل آپ نے یہ بھی دیکھ لیا، لاہور میں بھی کل آپ نے دیکھا تحریک لبیک کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. ابھی ان کا لانگ مارچ سٹارٹ نہیں ہوا تو رات ان کے مساجد میں بھی ہلہ بول دیا، ان کے دفتروں میں بھی ہلہ بول دیا، فائرنگ گولی کی اور وہی کی لاٹھی گولی سرکار وہی رات چلائی اور زخمی ہوئے، شہید بھی ہوئے. تو کیوس ان کو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ان کی عقل کہاں ہے، یہ کیوں اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کی بیس صحیح ہو تو پھر تو ہو، عوام آپ کے ساتھ ہوں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیجیٹیمیسی ہو تب بھی ٹھیک ہے. لیجیٹیمیسی ان کے پاس ہے نہیں، اس لیے یہ الیکشن کمیشن کو کبھی استعمال کرتے ہیں، کبھی عدالت کو استعمال کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں اور یہ از خود یہ کیوس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شاید یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے زور پہ ہو سکتا ہے یہ مزید کوئی 1-2 سال کھینچ لیں، لیکن جب تک آپ کے ہاں امن و امان نہیں آئے گا، جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، پاکستان تو کم از کم آگے نہیں بڑھ سکتا. اور ان کا ہو سکتا ہے اقتدار اختیار اور عہدے اس طرح چلتے رہیں لیکن باقی چیزیں وہیں پہ سٹک رہیں گی. تو کیوس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا کیوس کی طرف نہیں آتی، دنیا پر امن جو ملک ہوتے ہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی، امن استحکام، وہاں پہ جاتے ہیں اور وہیں سرمایہ کار جاتے ہیں. اس لیے ان کے پاس سرمایہ کاری بھی نہیں آ رہی. آپ کیونکہ آپ نے بات کی لاہور کے حالات کی، اس پہ ہم نے آنا تھا. ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی موجود ہے، ایک آپ کہہ لیں ایک اوپینین یہ بھی موجود ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہو گئی، خاص کر جو مذہبی جماعت اپنا ایک اجتماع لے کے اسلام آباد کا رخ کرنے والی ہے، وہ انہی کے لوگ ہیں. اور یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے صرف آپٹکس دکھانے کے لیے بگ باس کو، یعنی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے سب کیا جا رہا ہے. اصل پرابلم یہ ہے ان کا کہ پھر واپس چلے جاتے ہیں جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. انہوں نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے جنرل باجوہ کی یہ ایکسٹینشن ہے. اس موضوع کی طرف ہم واپس آ جاتے ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب نے صرف ایک چیز جنرل باجوہ کی جو ہے وہ آگے لے کے ان کو بڑھ رہے ہیں. ان کی ایکسٹینشن وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا معاملہ، فلسطین، غزہ. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مغربی ملکوں میں جہاں پہ وہ مسلمان حکومتیں نہیں ہیں، وہاں پہ لاکھوں لوگ احتجاج کرتے ہیں اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. غزہ یہ جو فلوٹیلا گیا ہے اس میں پاکستان کیا ایک ٹیم تھی، باقی تو سارے یورپین ملکوں کے تھے. اس میں تو اٹلی تھا، اسپین تھا، جرمنی کے لوگ تھے،
ब्रसल यूरोप के लोग थे, वो थे सारे, वो गए थे। तो इतनी मौसर तरीके से सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जहां पे आप फौज को गालियां दे दें, कोई मसला नहीं है, आप लेकिन वो जो आपके लाइक माइंडेड हैं उनसे आप गालियां खा सकते हैं, और आप कुछ भी कर लें, पाकिस्तान को गालियां दे दें, कायद आजम की तस्वीर गायब कर, कोई मसला नहीं, लेकिन आप फलस्तीन के हक में बात नहीं कर सकते। कम वो भाई इसराइल के खिलाफ नहीं, बल्कि फलस्तीन के हक में भी आप नहीं बात कर सकते, गजा के हक में बात नहीं कर सकते, फलस्तीनियों के हक में बात नहीं कर सकते। हमारे टीवी टॉक शोज आप देख लें कि वहां पे भी ये एक ऑर्डर है, हुक्म है कि आपने इस मौजू को नहीं टच करना, आपने जुडिशरी को नहीं टच करना, आपने इमरान खान को नहीं छेड़ना, उस पर बात नहीं करनी, आपने ये जो कुछ हम अमेरिका करके आए हैं इस पे बात नहीं करनी, और उसके बाद इसराइल पे बात नहीं करनी, और पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे को नेगेटिवली आपने नहीं करना, कोई उस पर कमेंट नहीं करना। ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इतने मीडिया एडवाइसेस जारी हो चुके हैं। अब तो हाल ये है कि कोई भी रिपोर्टर खबर फाइल करता है तो वो फौरन जो मीडिया मैनेजर्स हैं हमारे, वो फौरन राब्ता करते हैं जनरल साहब से कि सर ये खबर आई है, इसका क्या करना है, बता दें हमें, क्योंकि हो सकता है आपकी तबाह नाजुक पे गिरां गुजरे और उसके बाद हम पे आए, तो इसलिए पहले ही बता दें। ये है हमारे इस वक्त मीडिया पे जो जबर चल रहा है, और यही सिचुएशन हमारी जुडिशरी पे है। तो एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, गालिबन 4:30 हो गए पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, ये करने जा रहे हैं मजहबी जमात के सरबराह। इसमें क्या हो सकता है कि रात को जो हमारे कारकुन को कह रहे हैं, उनके बकौल जो कारकुन शहीद किए गए और जख्मी, यानी लाहौर की हद तक या इस्लामाबाद की हद तक रावलपिंडी में कहा जा रहा है दफा 144 नाफिज कर दिया, हालात खराब होते देख रहे। असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो असल प्रॉब्लम है कि 28 नवंबर और एक्सटेंशन का मामला, एक्सटेंशन होगी, कितने साल की होगी, नए आर्मी चीफ आएंगे, ये इनको धड़का लगा हुआ है और अंदर खाने इनके खौफ है। इसलिए ये कोई भी मूवमेंट होती है हल्की फुल्की सी भी, ये समझते हैं कि हमारी एक्सटेंशन खतरे में है। अब मरी में इनका एक एग्रीमेंट होता है, उसके बाद अगली मुलाकात लंदन में होती है, उससे अगली जिनेवा में होती है, और ये मुलाकातें करके फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि आखिर कोई वजह तो है ना कि मरियम साहबा जो हैं वो इतनी गालम गलोच कर रही हैं और उनके जो टीम है वो पीपल्स पार्टी की मिट्टी पलीत कर रही है और उनकी आत्मा को रोल रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो मजबूर है इस हद तक कि वो उसी नौकरी पे, उसी तनख्वाह पे नौकरी करने के लिए तैयार है और वो बोल नहीं रही। तो मरियम साहबा के पीछे कोई ना कोई ताकत तो है। और फिर आप जरा राना सनाउल्लाह साहब का बयान पढ़ लें कि अगली वजीर आजम मरियम साहबा हैं। तो ये एक्सटेंशन के बाद का जो खेल है वो भी एक अलग से खेल मौजूद है, और पीपल्स पार्टी जाहिर है वो कब तक ये सारा कुछ बर्दाश्त करेगी। और बिलावल भुट्टो जो हैं अब वो सिर्फ एमएनए बनने के लिए तो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ एमएनए बनने के लिए तो नहीं आई, उसकी भी नज़र पीएम हाउस की तरफ है। और जब आपने ये रास्ता बता दिया, खोल दिया कि आप इलेक्शन जीतते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको फॉर्म 47 दे देंगे, हम आपको वजीर आजम बना देंगे, तो पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब कहते हैं कि भाई वो शरीफ खानदान को कौन सा ऐसा शहद लगा हुआ है जो हमारे पास नहीं है, और ये काम हम भी कर सकते हैं। अगर उनको आप वजीर आजम बना सकते हैं तो हम भी बना, फिर बारी बारी होना चाहिए। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगली वजीर आजम मरियम साहबा हैं। अब वो किस बुनियाद पे कहते हैं? यकीनन वो इसी बुनियाद पे कहते हैं कि जो मरी में तय हुआ है, लंदन में जो तय हुआ है, जो जिनेवा में मुलाकातें हुई हैं उसमें ये तय हो गया है, लिहाजा अब अगली जो है एक्सटेंशन वो 2 साल की होगी और उसके बाद फिर 5 साल की होगी। तो इस तरीके से 10 साल इनके हो जाएंगे। तो उस दौरान इलेक्शन होगा। गारंटर चाहिए इनको, गारंटर मिल जाए जो गारंटी दे दे जनरल साहब की, क्योंकि इनकी गारंटी तो
हारे हुए लोगों की क्या गारंटी होती है? जनरल साहब की गारंटी दे दें कि जनरल साहब अपनी नीयत नहीं बदलेंगे, वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेंगे, वो हमारे साथ कमिटमेंट पूरी करेंगे। तो ये खेल चल रहा है। इसीलिए हम पाकिस्तान का जो रोना रोते हैं हर रोज, वो इसीलिए रोते हैं कि जब तक आप लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं लाएंगे, आपको कोई फायदा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये जो इस वक्त हमारे यहाँ सिस्टम है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज सारे जानते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट आ गई। कॉमनवेल्थ कंट्रीज जितने मेंबर्स मुल्क हैं उनको भी उन्होंने भेज दी। यूनाइटेड नेशन में वो रिपोर्ट पड़ी है, अमेरिका में वो रिपोर्ट पड़ी है, हर जगह पे वो रिपोर्ट पड़ी है। जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ, उसका सारा कच्चा चट्ठा उसमें बयान है। पूरी दुनिया को पता है ये फेक लोग हैं, ये जाली हुकूमत बैठी है, और ये जाते हैं सीना तान के और फिर वहाँ से डॉक्टरेट की डिग्रियां भी लेके आते हैं, और फिर अल्लामा इकबाल के शेरों का अंग्रेजी तर्जमा भी करते हैं। तो ये तो सारी दुनिया को पता है। इसलिए ये हम मजाक, ये पाकिस्तान के साथ मजाक कर रहे हैं, हमारी पूरी कौम के साथ, पूरे मुल्क के साथ ये मजाक कर रहे हैं, और उसके लिए जनरल साहब इसके रूहे रवां हैं। सर, ये खबर आ रही है कि गंडापुर का इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ, फैसल अली कोटी साहब कह रहे हैं, लेकिन अब पिक्चर्स भी आ रही है कि 10:57 पे इस्तीफा मौसूल हो गया था गवर्नर हाउस को। ये क्या मामला है? देखें, उन्होंने अपने ट्वीट अकाउंट से इस्तीफा पोस्ट कर दिया, उन्होंने मीडिया के साथ शेयर कर दिया, और कल से ये गया हुआ है। और इसमें सिवाय इसके कि वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, और कुछ भी नहीं है। और ये क्योस पैदा करने वाली जो आप कर रहे हैं, ये सिर्फ क्योस पैदा करने के लिए और एक मजाक बनाने के लिए कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जब आप वजीर आला खुद कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा भेज दिया, तो गवर्नर साहब, आप इससे अंदाजा कर लें ना कि गवर्नर विफाक के नुमाइंदे होते हैं, लेकिन इस वक्त गवर्नर्स हाउस जो है वो अपोजिशन का हेड क्वार्टर बना हुआ है। अपोजिशन लीडर को इस्लामाबाद से तलब किया गया, और उन्होंने कहा कि फौरन पहुंचे, गवर्नर साहब के साथ मिलके अगली स्ट्रेटेजी बनाएं, और कोई ना कोई अगर गंद डाल सकते हैं तो डाल दें। तो ये सिर्फ छोटे मोटे गंद होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली उनके नंबर्स पूरे हैं और पार्टी इंटैक्ट है। एक तो इस सवाल को जो मैं आखिर में कर लेते हैं, पहले ये बताइएगा कि 2-3 और लोगों के हवाले से कहा जा रहा है इमरान खान ने पैगाम दे दिया है कुछ लोगों को, बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गौहर के नाम सर्कुलेट कर रहे हैं कि इनका भी अब पत्ता कटने वाला है। आपके पास क्या खबर है इस हवाले से? देखिए, सुहेल अफरीदी आएंगे नए वजीर आला, तो नई काबीना को लेके आएंगे, काबीना में भी रद्दबदल होगा, अपनी टीम भी तब्दील करेंगे। तो ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको हटा दिया जाए और बाकी सारी की सारी टीम वहीं पे काम करे। तो बहुत सारे चेहरे तब्दील होंगे और बहुत सारे नए चेहरे आएंगे, एंटर होंगे। उसकी वजह है कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को जो इंस्ट्रक्शंस दी थी उन्होंने वो फॉलो नहीं कर रहे थे, और ख़ास तौर पे एक जॉइंट स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने कहा था कि आप करें, एग्रेसिवली करें, वो नहीं हो रही थी। तो ये सारे चेहरे तब्दील होंगे, और वो चेहरे भी तब्दील हो जाएंगे जो आखिर वक्त तक इमरान खान साहब को राज़ी करने की कोशिश करते रहे कि आप अपना फैसला तब्दील कर लें। और ये भी होगा, क्योंकि कल तो मैं आपको एक सुना देता हूँ छोटी सी बात, कि कल जब ये हो गया, हुआ ये कि 7-8 दिन का तय था इमरान खान साहब के साथ ना, कि 7-8 दिनों के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो लेकिन इस दौरान कोशिश की गई कि गंडापुर साहब को कहा गया कि नहीं, आप अभी ज़रा रुकें, तो हम कोशिश करते हैं। तो जाहिर है कल जब केस चल रहा था ना तोशाखाना का, तो हियरिंग के दौरान ही इमरान खान साहब ने कोई ब्रेक श्रेक हुई तो उसमें उन्होंने ये बात कर दी, कन्वे कर दी कि सुहेल अफरीदी वजीर आला हैं। आपको याद होगा कल हियरिंग के दौरान ही ये खबर आई थी, और अभी बाहर से, अंदर से कोई नहीं आया था। तो वो वकील के यहाँ कर दी, और इमरान खान साहब ने कहा कि ये खबर आप ओपन कर दें जी। उन्होंने कर दिया कि गंडापुर साहब फारिग और सुहेल अफरीदी। तो उधर से समात मुकम्मल हो गई थी, और समात मुकम्मल हो गई तो क्लोजिंग हो रही थी।
تو مجھے بتایا جیل سے ہی، انہوں نے کہا جی کہ فوراً نا کھلبلی سی مچی عدالت کورٹ روم میں، جو جیل کی عدالت ہے اس میں، اور فوراً ایک بندہ جاتا ہے ان نون، جج صاحب کے کان میں کچھ بات کہتا ہے، اور اس کے بعد جج صاحب ریلیکس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد گپ شپ شروع کر دیتے ہیں اور ہیئرنگ کو لمبا کھینچتے ہیں. وہ پیغام تھا کہ آپ ذرا ہیئرنگ کو تھوڑا سا لمبا کھینچیں. اور اس کے بعد سارے حیران تھے، عمران خان، بشرا بی بی، وکیل کے، یہ اتنا کیوں جی، ابھی تو سارا کلوزنگ کی طرف ہم جا رہے تھے، تو یہ گپ شپ کیسے شروع ہو گئی. تو تھوڑی دیر میں بیرسٹر سیف پہنچ گئے، اور ان کا، کیونکہ اگر سماعت ختم ہونے کے بعد بیرسٹر صاحب جاتے تو وہ ایک انیوژل سا ہوتا، تو اس لیے طے یہ ہوا کہ جتنی دیر خیبر پختونخوا ہاؤس سے جیل میں جانے تک لگے گی، اتنی جج صاحب کو کہا گیا کہ ذرا 40 منٹ آپ کیس کو کھینچیں، اور تو انہوں نے 40 منٹ اور کھینچا. اسی دوران پھر بیرسٹر سیف پہنچ گئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو بھی وہ آ گئی ہے، کافی پریشان ہیں جیل کے باہر. تو بیرسٹر سیف صاحب پھر اندر گئے، اور جیسے ہی جیل عدالت میں جاتے ہیں تو جج صاحب ذرا پرسکون ہو جاتے ہیں اور سماعت ملتوی کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر بیرسٹر سیف گنڈا پور کو عمران خان صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب راضی نہیں ہوتے، اور انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، اناؤنس ہو گیا ہے، اب جا کے اپنا یہ اس کو امپلیمنٹ کرواؤ. تو یہ بھی کل ہوا ہے. اچھا، 12 اکتوبر کو ایک اور اجلاس ہونے جا رہا ہے اپوزیشن کا، محمود خان اشرف کی نامزدگی، سہیل آفریدی کی نامزدگی، پھر آپ نے نومبر والا سارا واقعہ بیان کر دیا، اس کی امپورٹنس اپنی جگہ پر. کیا یہ اکتوبر کے اینڈ میں یا 12 اکتوبر کے اجلاس سے ہم کوئی تاریخ نکل کر دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے آئے عوامی مزاحمت معاملہ سڑکوں پر جائے؟ اچھا، اس میں فوری طور پہ تو انہوں نے یہ کرنا ہے، کیونکہ وہ ایکسٹینشن کے جو مراحل ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں سزا سنانی ہے، اور اس کے بعد بشرا بی بی کو بھی سزا سنانی ہے، پھر 9 مئی کے مقدمات میں بھی وہ کہتے ہیں سزا سنائیں. تو یہ تو فوری سزائیں سنانے والی بات ہے. ایک البتہ فوری جو جنرل صاحب نے بات مان لی، وہ جو مری میں طے ہوا تھا، وہ تھا محسن نقوی صاحب کو سائیڈ لائن کرنا، وزارت داخلہ سے دور کرنا. تو محسن نقوی صاحب وزارت داخلہ سے دور ہو چکے ہیں، وہ اب طلال چودھری صاحب اور وہاں پہ جو میجر جنرل صاحب ہیں وہ چلاتے ہیں. لہٰذا محسن نقوی صاحب کا اب پی سی بی کے طور پہ، چیئرمین کے طور پہ وہ کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمی ذرا متحرک ہیں، یہ بات ان کی مان لی گئی تھی مریم صاحبہ کی، اور کہ جی یہ نہیں. پھر طلال چودھری صاحب، ظاہر ہے طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ براہ راست رپورٹ کرتے ہیں مریم صاحبہ کو، تو ان کو لے آئے. تو باقی ابھی عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں سزا سنانی ہے. یہ 15 اکتوبر کا تھا طے ان کا، جی 15 اکتوبر سے پہلے سزا سنا دیں گے، تاکہ اس کے بعد اگر اگلے کیس میں ضمانت ہوتی بھی ہے تو عمران خان صاحب اندر ہی رہیں گے. تو یہ 2 سال اگر ان کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے، تو 2 سال انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اپنے اندر رکھنا ہے ہر صورت میں. تو یہ اندر بہت سارے چیزیں چل رہی ہیں. تو اسی دوران پھر آپ نے دیکھا کہ آپ نے جا بتایا کہ ابھی لیڈر آف اپوزیشن محمود خان نذیر آ جائیں گے، ادھر سینیٹر راجہ عباس آ جائیں گے، سہیل آفریدی صاحب آ جائیں گے. تو یہ حرکات جو ہیں یہ ایگریسو پالیٹکس کی طرف جا رہی ہیں، ایگریشن ہوگی، اور یہ بہت زیادہ ہوگی، اور ابھی مزید بہت کچھ ہونا باقی ہے. بہت کچھ ہونا باقی ہے، جو آپ سے وقت جانتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. اوکے جی، اللہ حافظ.